بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات ان کی یعنی میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن جب کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1968۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس ہلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس ہلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1969۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1973۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، ایک بابرکت ماہ عظیم تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ ماہ صبر ہے جس کے صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگی، اور اسے بھی اس روزہ دار کی مثل ثواب ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ دار کو افطاری کرائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو شکم سیر کر دیتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا تو اسے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت، اس کا وسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے خلاصی ہے، اور جو شخص اس میں اپنے مملوک سے رعایت برتے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1965۔